السلام علیکم۔ یہ ویڈیو مسئلہ فلسطین پر بنی ہماری ویڈیو سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 1917 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ یہودیوں کے اندر زائنسٹ موومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد ان کے آبائی علاقے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ اور جرمنی ہار گئے۔ اتحادی افواج نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کر لیے۔ عراق، اردن اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے حصے میں آیا، جبکہ شام کا علاقہ فرانس کو ملا۔ حالانکہ اس سے پہلے 1916 عیسوی میں جنگ کے دوران سائکس پیکو ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے فلسطین کا علاقہ جنگ کے بعد بین الاقوامی کنٹرول میں دیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ شریف مکہ سے بھی برطانیہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر عرب اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیں تو برطانیہ اس علاقے میں ایک متحدہ عرب ریاست قائم کرے گا۔ لیکن جنگ کے اختتام کے قریب 1917 عیسوی میں برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے ایک اعلان کیا۔ اس اعلان میں فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 1917 عیسوی سے 1948 عیسوی تک فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں رہا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا یہ اعلان بلفور کے نام سے مشہور ہوا۔ اعلان بلفور کے فوراً بعد یہودیوں کی فلسطین کی جانب بہت بڑی تعداد میں ہجرت شروع ہو گئی۔ اس ہجرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1922 عیسوی میں جو یہودی فلسطین میں کل 12% تھے، 1948 عیسوی میں ٹوٹل آبادی میں ان کا تناسب 33% ہو گیا، جبکہ مسلمان جو کہ 1922 عیسوی میں کل آبادی میں 74% تھے، 1948 میں کم ہو کر 59% رہ گئے۔ یہودیوں کی فلسطین ہجرت کے معاملے پر عربوں اور یہودیوں کے درمیان کئی مرتبہ جھڑپیں ہوئی۔ برطانوی حکومت کے دوران فلسطینیوں کے رہنما حاج امین الحسینی تھے، جنہیں برطانیہ نے فلسطین کا مفتی اعظم مقرر کیا تھا، اور فلسطینیوں کی تحریک آزادی کے بھی یہ رہنما تھے۔ 1936 عیسوی سے لے کر 1939 عیسوی تک عربوں نے برطانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کے سربراہ حاج امین الحسینی تھے۔ 1937 عیسوی میں گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ بیرون ملک فرار ہو گئے اور وہیں سے اس بغاوت کی قیادت کرنے لگے۔ اس بغاوت میں کل 10,000 افراد نے حصہ لیا۔ انہوں نے برطانوی تنصیبات جیسا کہ تیل کی پائپ لائن اور ریلوے لائن وغیرہ پر حملے کیے۔ اس کے جواب میں برطانیہ نے 1,00,000 فوج کے ذریعے یہ بغاوت کچل دی۔ برطانیہ نے اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کی کہ فلسطین کے کل مردوں میں سے 10% یا تو ہلاک ہوئے یا زخمی ہوئے یا گرفتار ہوئے یا پھر جلا وطن ہوئے۔ یہ بغاوت عربوں کے لیے تباہی لے کر آئی، لیکن یہودی برطانیہ کے مزید قریب ہو گئے۔ اس دوران فلسطین کے لیے برطانوی کمیشن، جسے پیل کمیشن کہتے تھے، اس نے ایک تجویز پیش کی کہ فلسطین کے علاقے کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ یہودیوں نے اس تجویز کو قبول تو کیا، لیکن یہ کہا کہ ہمیں جو زمین دی گئی ہے اس سے کچھ زیادہ دی جائے، جبکہ مفتی اعظم کی قیادت میں عربوں نے اسے مسترد کر دیا۔ بغاوت کے کچھ عرصے بعد 1939 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا، جبکہ عرب ان دونوں کے مخالف رہے۔ جنگ کے اختتام پر برطانیہ جنگ تو جیت گیا، لیکن 1,00,000 فوج اس کے لیے فلسطین میں رکھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ جنگ کے دوران برطانیہ کی معیشت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ برطانیہ نے 1948 میں فلسطین کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا کہ وہ یا تو اسے عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کر دے یا پھر کسی بیرونی فوج کے حوالے کر دے۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کے لیے ایک قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد کے مطابق فلسطین کا علاقہ یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کیا جانا تھا، جبکہ بیت المقدس کو بین الاقوامی کنٹرول میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن برطانیہ کے نکلتے ہی عربوں اور یہودیوں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں، جو کہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کہلائی۔ اس جنگ کے اختتام پر عربوں کو اس سے بھی کم زمین ملی جو کہ اقوام متحدہ کی قرارداد میں ان کے لیے تجویز کی گئی تھی۔ یہودیوں نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، جبکہ عربوں نے اس تقسیم کو مکمل مسترد کر دیا۔
جس دن اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا اسی دن عرب ممالک نے بھی فلسطین میں ایک الگ حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا، لیکن یہ حکومت اپنی اصل شکل میں کبھی قائم نہ ہوئی۔ غزہ کا علاقہ مصر کے کنٹرول میں رہا، جبکہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کا علاقہ اردن کے پاس رہا۔ 1956 عیسوی میں نہر سوئز کے معاملے پر مصر کی اسرائیل کے ساتھ دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ 1967 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کل 6 روز جاری رہی، جس میں اسرائیل مکمل طور پر فاتح رہا۔ اس جنگ میں مصر، اردن اور شام کا مقابلہ اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ عربوں کے پاس 5.5 لاکھ فوج، 957 جنگی جہاز اور 2500 ٹینک تھے، جبکہ اسرائیل کے پاس 2.5 لاکھ فوج، 300 جہاز اور 800 ٹینک تھے۔ اسرائیل نے نہ صرف فلسطین کے تمام علاقوں پر قبضہ کیا بلکہ مصر سے جزیرہ سینا کا علاقہ اور شام سے گولان کی پہاڑیاں بھی چھین لی۔ 1973 عیسوی میں چوتھی عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں تمام امت مسلمہ نے عربوں کا ساتھ دیا۔ اس جنگ کے اختتام پر عرب جزیرہ سینا کا علاقہ اسرائیل سے واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ 1987 سے لے کر 1993 عیسوی تک فلسطینیوں نے اسرائیل سے آزادی کے لیے بغاوت اور احتجاجی تحریکوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جسے انتفاضہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا انتفاضہ تھا جس کے اختتام پر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا، جس میں فلسطینیوں کو آزاد کروائے گئے علاقوں میں محدود خود مختاری دی گئی۔ کچھ عرصے بعد دوسرا انتفاضہ ہوا۔ اس کے اختتام پر اسرائیل نے مغربی کنارے کے کچھ علاقوں اور غزہ کی پٹی سے اپنی فوج بھی نکال لی اور اپنی آبادکاریاں بھی ختم کر دی۔ سن 2006 میں فلسطین میں انتخابات ہوئے، جس میں حماس نامی جہادی تنظیم کامیاب ہوئی۔ مغربی ممالک اور اسرائیل اسے دہشت گرد تنظیم سمجھتے تھے، اس لیے اسرائیل نے غزہ کے اوپر پابندیاں عائد کر دی۔ سن 2011 میں فلسطین نے اقوام متحدہ کا ممبر بننے کے لیے درخواست دی۔ اس کی درخواست پر یہ عمل ہوا کہ اسے مبصر ریاست کی حیثیت دی گئی، لیکن اسے ممبر ملک نہیں بنایا گیا۔ مسئلہ فلسطین پر بنی ہماری ویڈیو سیریز مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آسان انداز میں سمجھنے کا شوق ہے تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اسے سبسکرائب کیجیے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔